میرے عزیزوں، روحانی علم وہ ہے جو انسان کو رب کی پہچان کرائے، دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا کرے، عبادت کو رسم سے نکال کر اخلاص میں بدل دے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں کہ علم والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس علم میں خشیت نہ ہو وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہے۔ روحانی علم کا مقصد کرامت دکھانا نہیں ہے، لوگوں پہ اثر ڈالنا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو خاص سمجھنا بھی نہیں ہے، بلکہ دل کی اصلاح، نفس کی تربیت اور اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے قد افلح من زکاہا، سورہ شمس میں، کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کی اصلاح کر لی۔ جتنا دل پاک ہوتا چلا جائے گا اتنی روحانیت آتی چلی جائے گی، اور جتنی روحانیت آتی چلی جائے گی اتنا انسان شریعت کا پابند ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی شریعت کا پابند نہیں ہے، سنت کی پیروی نہیں کر رہا اور روحانیت کے وہ دعوے کرے تو اس کے دعوے فضول ہیں۔ جو روحانیت کا دعوے دار ہوگا اس کی زندگی میں شریعت کی پابندی لازمی طور پہ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا روحانی علم سیکھنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں، جس طرح کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا علم ضروری ہے، اسی طرح دل کی بیماریوں کا علم اور ان کے علاج کا علم بھی ضروری ہے، چونکہ عبادت بغیر اخلاص ضائع ہو جاتی ہے اور علم عمل کے بغیر وبال بن جاتا ہے۔ ہر مسلمان پر اتنا روحانی علم سیکھنا ضروری ہے جس سے اس کی نیت، اخلاص اور اخلاق درست ہو جائیں۔ روحانی علم میں کیا کیا شامل ہے؟ تو سنیں، نیت اور اخلاص کی پہچان شامل ہے، توبہ اور دل کی صفائی شامل ہے، ذکر اور دعا کا سلیقہ شامل ہے، صبر، شکر اور توکل شامل ہے، حسد، ریا، بغض، کینہ، ان چیزوں کا علاج روحانی علم میں شامل ہے، اور سنت کی پیروی روحانی علم میں شامل ہے۔ یہ جو ہم نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں روحانی علم میں، کہ ستاروں کا علم دینا، عادات کا علم دینا، ناموں کے علم کے مطابق بتانا، مستقبل کا بتانا، انسان کا زندگی، روزی اور موت کے متعلق پیشگوئیاں کرنا، یہ روحانی علم میں نہیں آتی۔ انسان کے اندر روحانیت تب آئے گی جب وہ سنت کا پیروکار ہوگا، جب وہ شریعت کا پابند ہوگا، اور شریعت ان چیزوں سے منع کرتی ہے۔ یہ نجومیوں اور کاہنوں کا کام ہے کہ مستقبل کی پیشگوئیاں کرنا۔ روحانی علم کوئی اضافی علم نہیں ہے، یہ دین کی روح ہے۔ چیزوں کی حقیقت کچھ ہوتی ہے اور ان کو بنا کے کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو خانقاہیں ہیں جہاں اللہ والے بیٹھے ہیں، ان کے پاس اصل روحانی علم ہے، اور وہ اس کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ دل کی جو بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے روحانی علم سے۔ آج کل جو دین کی بات کرتے ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے دین پڑھا ہے اور دین کی بات کرتے ہیں، اور اگر کہیں پہ وہ قرآن کی آیت کی درستگی کروا دیں یا اشارہ کر دیں کہ آپ اس کو درست کر لیں، تو وہاں پہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ دین کی آڑ میں چھپ رہے ہیں۔ دین کی آڑ میں بھائی کون چھپتا ہے؟ دین کی آڑ میں وہ بندہ چھپتا ہے جس کا دین کے ساتھ واسطہ کوئی نہ ہو اور اپنے مطلب کے لیے وہ دین کی بات کر دے، جس کا عملیات سے کوئی واسطہ نہ ہو، جس کا کاہنوں اور نجومیوں والا علم ہو اور اس کو وہ دین بنا کر پیش کرے، اسے کہتے ہیں دین میں چھپنا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اللہ ہمیں پہچان عطا فرمائے، آمین۔